الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضيف الحياة وضيف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، البتہ تحقیق ہم نے اولاد آدم کو عزت دی ہے. اللہ پاک فرما رہے کہ اولاد آدم کو ہم نے کیا دی ہے؟ عزت دی ہے. یہ جو بھی عزت ہے، جس شکل میں بھی عزت ہے، تو یہ کس نے دی ہے؟ اللہ کہہ رہے تھے ہم نے دی ہے. ہم نے اولاد آدم کو عزت کسی فرشتے نے، کسی نبی ولی نے، پیر فقیر گدی نشین بادشاہ نے کوئی عزت نہیں دی. جو بھی عزت ہے کلہم عزت، اللہ فرما رہے ہم نے دی ہے. یہ قرآن ہے. عزت ہی نہیں بلکہ جو چیز بھی ہے وہ کس نے دی ہے؟ وجود کا بال تک یہ بھی کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک نے انسان کو علم عطا فرمایا، عقل و شعور عطا فرمایا. اللہ پاک نے پڑھنا لکھنا سکھلایا، بولنا سکھلایا، اور اللہ پاک نے انسان کو حسین و جمیل بنایا. یہ سب کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ نے عطا کیا ہے. پھر اللہ پاک نے مردوں کو داڑھی عطا فرمائی، عورتوں کو گیسو وہ کہتے ہیں بالوں کو، یہ عطا فرمائی. مردوں کو داڑھی اچھی لگتی ہے، عورتوں کو گیسو سے لگتے ہیں. یہ بھی اللہ پاک کا کرم ہوا ہے. اللہ دیکھیں بعض جانور ایسے ہیں جو 4 پاؤں سے چلتے ہیں اور پاؤں کے ساتھ ہی وہ کھاتے ہیں جو بھی کھاتے ہیں، ایسے بھی ہیں. بعض جانور ایسے ہیں جو 4 پاؤں کے ساتھ چلتے ہیں اور منہ کے ساتھ کھاتے ہیں. اور انسان 2 پاؤں پہ چلتا ہے اور ہاتھوں سے نشان ہے. انسان یہ منہ سے نہیں کھاتا، یہ ہاتھوں سے کھاتا ہے، 2 پاؤں سے چلتا ہے. پھر اللہ پاک نے انسان کو حسین بنایا، خوبصورت بنایا. یہ دیو بابا مجبور زیادہ لگتا. انسان کو کیا بنایا؟ حسین خوبصورت. کوئی مخلوق اتنی حسین نہیں ہے جتنا انسان حسین ہے، جتنا انسان خوبصورت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں نا کسی آدمی نے اپنی بیوی پہ شرط لگائی کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تجھ کو بیک وقت 3 طلاقیں. اور تو پڑھی لکھی تھی. اس نے کہا باؤ جی میں چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوں، جاؤ طلاق ہو گئی ہے. اٹھ کے اندر چلی گئی پردے میں. اس نے کہا میں تو مذاق کیا کہ مذاق میں وہ ٹھیک ہے جو کیا ہے، طلاق ہو گئی. طلاق مذاق میں بھی ہو جاتی ہے اور غصے میں بھی ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے. ساری رات پریشان ہو کے تڑپتا رہا کہ اب کیا بنے گا. کہ جو وقت کا بادشاہ تھا اس کے ساتھ اس کی الیکٹ تھی، تو تعلق تھا. تو بادشاہ کے دربار میں گیا کہ بادشاہ صاحب میرے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا. میری تو بیوی مانی نے، میں نے مذاق میں کہا، وہ مانے نہیں، اطلاع ہو گئی جاؤ. تو ابو راہ نکالو.
تو بادشاہ نے جتنے بھی اس دور کے مولوی تھے، مفتی تھے، جی بڑی بڑی پگڑیوں والے، وہ سارے بلا لے، بادشاہ نے بلا لی اور کہا کہ بھائی اس شخص نے اپنی بیوی کو یہ جملے بولے ہیں، آپ بتلاؤ اس کی بیوی کو طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی، بتلاؤ۔ تو سب نے کہا جی چاند سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں ہے، چاند ہی خوبصورت ہے، لہذا اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی ہے۔ تو اس دربار میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے تو وہ خاموش تھے۔ تو بادشاہ نے اسے پوچھا، مولوی صاحب تمہارا کیا خیال ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی، وہ سب کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی ہے، کیوں شرط لگائی ہے کہ چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو 3 طلاقیں، چاند خوبصورتی انسان کا مقابلہ کر سکتا ہے، خوبصورتی کا طلاق ہو گئی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے کہا دلیل؟ انہوں نے پڑھا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جتنا میں نے انسان کو خوبصورت بنایا اتنا اور کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ بادشاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں چاند کو، قرآن کہہ رہا ہے انسان خوبصورت ہے، سمجھ آ گئے، سارے دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے یہ دلیل سن کے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس کی بیوی کو کوئی طلاق نہیں ہے، پہلے کی طرح پھر یہ اپنے کام میں آباد ہو گئے۔ اللہ پاک نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے، حسین و جمیل بنایا ہے، یہ بھی اللہ پاک کا کرم ہے کہ انسان۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہاں جی اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے اولاد آدم کو کیا دی ہے؟ عزت دی ہے۔ کہ دوسرے نام وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہاں جی خشکی میں سوار ہونے کے لیے بھی ہم نے ان کو سواریاں دی ہیں، اور تری میں سوار ہونے کے لیے بھی سواریاں ان کو ہم نے دی ہیں۔ خشکی میں بھی ہم نے ان کو سوار کیا ہے، تری میں بھی ان کو ہم نے سوار کیا ہے۔ اس دور کے اندر گھوڑے، اونٹ، کھچر، ہاں جی تو اس قسم کے جانور ہوتے تھے، لوگ ان کو سواری کرتے تھے۔ کچھ جانور ایسے تھے، اب بھی ہیں کہ ان پہ لوگ سواری بھی کرتے ہیں، گھوڑا ہے جی۔ اب گھوڑے کی جگہ یہ موٹر سائیکل آ گیا، کاریں وغیرہ آ گئی ہیں، گاڑیاں آ گئی ہیں۔ اس دور کے اندر گھوڑوں پہ، گدھوں پہ، کچروں اونٹوں پہ لوگ سواری کرتے تھے۔ تو کچھ لوگ سواری کے لیے لوگ رکھتے تھے، اور کچھ جانور ایسے، کوئی جانور پہ سواری کرتے، کچھ جانور ایسے ان پہ بوجھ لاتے تھے، اپنا وزن اٹھا کے ایک جگہ دوسری جگہ لے جاتے تھے، اور کچھ جانور ان کا گوشت کھاتے تھے، اب بھی کھاتے ہیں، اور کئی جانور ایسے ان کا دودھ پیتے ہیں لوگ۔ اللہ فرما رہے کہ جو خشکی میں تم سوار ہوتے ہو نا، سواریاں یہ ہم نے دی ہیں تم کو، اگر اللہ پیدا ہی نہ کرتا تو کہاں سوار ہو جاتے؟ والبحر، اور سمندر میں، پانی میں جو سوار ہوتے، کشتیاں بھی ہم نے بنائی ہیں، ہم نے عطا کی ہیں۔ پچھلے دور میں بادبانی کشتی ہوتی تھی، اور اب ان کی جگہ ہوائی جہاز یہ آگے، بحری جہاز آگے، ہوائی جہاز آگے، یہ آگے، یہ بھی اللہ پاک نے بنائے ہیں، اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں۔ فرمایا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے تم کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے، پاکیزہ چیزوں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کئی جانور ایسے ہیں وہ صرف کچا گوشت کھاتے ہیں، کئی جانور ایسے صرف فروٹ ہی کھائیں گے، کئی جانور ایسے گھاس وغیرہ چارہ وہ کھاتے ہیں۔ لیکن انسان کتنی قسم کے کھانے کھاتا ہے؟ ہاں جی کوئی حساب ہے کہ کیا کچھ کھاتا ہے؟ کتنی قسم کے کھانے کھاتا ہے؟ ہاں جی قسم قسم کا اناج، قسم قسم کی دالیں، قسم قسم کی سبزیاں، قسم قسم کا گوشت، قسم قسم کا دودھ، اور کڑھائی گوشت، یہ کتنے کھا رہا ہے انسان کے کھانے بے شمار۔ یہ بھی اللہ پاک کا انعام ہے انسان پہ۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے ان کو اپنے بہت زیادہ مخلوق پہ فضیلت دی ہے انسان کو۔ اولاد آدم کو ہم نے اپنی بہت زیادہ مخلوق، ساری مخلوق پہ ہی اللہ پاک نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے ہر چیز کو اس کے لیے مسخر کر دیا، اس کے کام میں لگا دیے، چاند سورج ستارے یہ بھی اس کے کام میں، ہر چیز اس کے تابع کر دی، مسخر کر دیا اللہ پاک نے۔ اور اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور مخلوق کے اشرف سب مخلوقوں سے زیادہ عزت والا اللہ پاک نے انسان کو بنایا، یہ بھی اللہ پاک کا کرم ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن بلائیں گے ہم ہر گروہ کو ان کے امام کے ساتھ۔ امام سے مراد یہاں نبی ہیں، ان قیامت کے ہر گروہ اللہ پاک ان کے نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ اپنے دربار میں بلائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو
ابراہیم علیہ السلام قوم کے ساتھ اللہ پاک بلائیں گے، ابراہیم آؤ اور اپنی امت کو بھی ساتھ لے کے آؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو ساتھ لے کے آئیں، اللہ پاک بلائیں گے عیسیٰ اپنی امت کو لے کے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے، موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کو اللہ ہمارے نبی کو امت کے ساتھ بلائیں گے، سب نبیوں کو اللہ پاک ان کی امتوں کے ساتھ بلائیں گے اپنے دربار میں، آؤ۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک پوچھیں گے نبیوں سے کہ میرا پیغام، میرے احکام، میری توحید والے حکم تم نے پہنچائے تھے اپنی قوموں، اپنی امتوں کو؟ اللہ کے رسول نبی کہ ہاں اللہ ہم تیرے حکم تیرے احکام پہنچائے ہیں۔ امتوں سے قوموں سے پوچھا جائے گا کہ میرے نبی و رسولوں نے، اللہ پاک تو پتہ ہی ہے، لیکن قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے اللہ پاک کو تو پتہ ہی ہے کس نے مخالفت کی، کس نے حکم مانا، کس نے یہ ساتھ پتہ ہے اللہ پاک کو۔ قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے فرمائیں گے اللہ پاک میرے نبی و رسولوں نے میرے احکام پہنچائے، تو کئی قومیں اقرار بھی کریں گی، کئی قومیں انکار کریں گی۔ قوموں نے جو بھی نیکی بدی کی ہوئی گی سارا ریکارڈ موجود ہوگا معاملہ میں، پوری زندگی کے ہر آدمی کا، ہر قوم کا کہاں ہوگا، جو اعمال نامہ ہوگا اس میں موجود ہوگا، تو پھر اعمال نامے دیے جائیں گے اللہ پاک۔ کافروں مشرکوں کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے، اور جو موحدین ہوں گے، مومنین ہوں گے، ان کو دائیں ہاتھ میں اللہ پاک اعمال نامے عطا فرمائے گا۔ وہ اللہ پاک فرما رہے ہیں فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی، اعمال نامہ، جس کو بھی وہ عربی ہو، اجمی ہو، کوئی بھی ہو، امیر ہو غریب، جس کو اس کی کتاب کہاں دی گئی؟ اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی۔ فاولئک یقرؤون کتابہم، یہ لوگ اپنی کتاب کو پڑھیں گے، پڑھتے پھریں گے، بار بار پڑھیں گے، خوش ہوں گے، پڑھوائیں گے۔ اور میرا پڑھ کے تو سناؤ، اس میں لکھا گیا ہے، پڑھ کے بتلاؤ کون کون سی نیکی لکھی ہوئی ہے۔ پڑھیں گے، پڑھوائیں گے، خوش ہوتے پھریں گے۔ اللہ ولا یظلمون فتیلا، اور ایمان والوں پہ ذرہ برابر، دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے، یعنی ان کے ایمان کا جو اجر ہوگا، اچھے عملوں کا اجر ہوگا، وہ دھاگے کے برابر بھی ان کے ایمان کا اجر، اچھے عملوں کا جو اجر ہوگا، اعمال کا اجر، اچھے اعمال کا اجر ہوگا، وہ دھاگے کے برابر بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح ایئرپورٹ والے مسافروں کو چیک کر کے کاغذات، پاسپورٹ وغیرہ سارے چیک کر کے بٹھا لیتے ہیں کہ یہاں بیٹھ جاؤ، جب جائے گا تو بیٹھ کے سعودی عرب چلے جانا، لندن چلے جانا ہے جی، تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، سارا چیک ہو گیا بندہ بالکل ہے جی، جہاز میں بیٹھنے کی پہلے تو رکاوٹیں ہوتی ہیں، کوئی پاسپورٹ خراب ہے، کوئی کاغذ ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ ہوتا ہے پہلے، تو جب سارے چیک ہو جائیں تو بٹھا لیتے کہ یہاں بیٹھ جاؤ، جب جائے گا تو بیٹھ کے تو اعمال نامہ دیں گے اللہ پاک دائیں ہاتھ میں، یہ اس بات کی دلیل ہوگا کہ اب یہ جنتی ہے، اب یہ جنت میں جانے سے رک نہیں سکتے، جنت میں جائے ہی جائے، بس اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہوگا، جب اللہ کے حکم ہوگا وہ جنت میں چلا جائے۔ اللہ پاک دن کیا بولے ہم سب کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامے نصیب فرمائے۔ تو فرمایا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا تو دن قیامت کے بھی اندھا ہی ہوگا۔ اندھے کا مطلب کہ یہ نہیں جو یہاں آنکھوں کے اندھا ہے دن قیامت، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں قرآن سے اندھا، ایمان سے اندھا، توحید سے اندھا، وہ دن قیامت کے اندھا، یعنی اس کو دن قیامت کے جنت کا راستہ نہیں نظر آئے گا۔ تو کیا ہوگا؟ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، بلکہ زیادہ گم کرتا راستہ ہوگا وہ۔ دنیا میں تو ہو سکتا تو کوئی اس کی رہنمائی کر دیتا، دن قیامت کے کوئی نہیں اس کا جنت کا راستہ بتلائے گا کہ بھائی ادھر جنت کا راستہ ہے، ادھر ڈر جا، کوئی نہیں بتلائے گا، اس کو نظر آئے گا جنت کا راستہ۔ دنیا میں قرآن سے ایمان سے اندھا، دن قیامت کے کیا ہوگا؟ وہ اندھا ہوگا، اس کو کوئی جنت کا راستہ نہ بتلائے گا نہ نظر آئے گا۔ مکہ کے مشرکوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب آپ ہمارے معبودوں کے بارے میں ذرا نرمی کریں، سختی نہ کریں، ذرا ہوڑا ہاتھ رکھو، کمپرومائز کریں، تھوڑا سا آپ ہمارے معبودوں کو تسلیم کر لیں، پھر ہم آپ کے معبود کو تسلیم کریں گے، اللہ لگے چلیے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب دھیان رکھا کرو سارے آدھا، سب کا دھیان رکھا، سب نے لے کے نال چلنا ہے جی، رل کے چلنا ہے سب نے۔ اللہ پاک یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے معبودوں کو تھوڑا تسلیم کریں، شرک کو، اور ہم آپ کے معبود کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے روک دیا، منع کر دیا، محبوب یہ کلمہ پڑھتے ہیں، پڑھے نہیں پڑھتے نہ پڑھے، شرک کی طرف ذرہ برابر بھی آپ نے مائل نہیں ہونا،
ذرہ برابر بھی شرک کو قبول نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، اللہ خیرتوں والا ہے، ہو سکتا ہے بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دے، لیکن معمولی شرک کفر کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں، معمولی کفر شرک کو اللہ معاف نہیں کرے۔ ہو سکتا بڑے سے بڑا کوئی شرابی ہے، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، سور کار ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سب کوئی، جس کو اللہ چاہے گا معاف کر دے بخش دے گا۔ لیکن یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، مشرک کے لیے قانون ہے کہ مشرک کافر کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان قادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره، کہ محبوب قریب تھا کہ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے اس چیز سے کہ وہی کی ہم نے طرف آپ کی، تاکہ آپ افترا کریں ہم اس وحی کے علاوہ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ محبوب یہ کوشش ان کافروں کی مشرکوں کی کہ آپ کو دھوکہ دے کے فتنے میں ڈال، اور فتنے میں ڈالنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ وحی کے علاوہ کوئی اور بات بھی ہماری طرف منسوخ کریں، کوئی افتراء کریں اپنے پاس سے بنا کے، یہ چاہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ محبوب ان کے کہنے سے، کافروں کے مشرک کہنے سے اگر آپ نے ذرہ برابر بھی ان کے شرک کو تسلیم کر لیا نا، تو پھر اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ کا شرک کو تسلیم کرنا یہ بھی اللہ پاک کا حکم ہے۔ آپ کو یہ سمجھا جائے گا، معمولی شرک کو بھی تسلیم کر لیا کہ کہنے سے شرک کر لیا، معمولی جیسے کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا ہمارے موجود طرف ماہر ہو جائیں، ان کو تسلیم کر لیں۔ اگر آپ نے معمولی شرک بھی تسلیم کر لیا تو آپ کا یہ معمولی شرک کو تسلیم کا اس بات کی دلیل ہوگا کہ یہ شرک آپ نے کیا، یہ بھی آپ کو اللہ پاک کا حکم ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، جب آپ شرک کر لیں گے نا تو پھر مشرک آپ کو دوست بنا لیں گے۔ شرک کے بغیر نہیں دوست بنا سکتے۔ کوئی کافر، کوئی مشرک کسی مومن کو دوست نہیں بنا۔ کوئی مومن کفر کرے، شرک کرے، پھر اس کو دوست بنائے۔ اسلام میں ان کے بارے میں نرمی ہے، لیکن ان کے نزدیک مومن کے بارے میں کوئی نرمی نہیں ہے، کافر مشرک کے نزدیک۔ لوگ اللہ کے نبی کو پتھر مارتے تھے، توہین کرتے تھے، کوئی جادوگر کہتے تھے، کوئی مجنون کہتا تھا، تو اللہ کے نبی کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، چاہے نہیں پتھر مار رہے ہیں، کوئی جادوگر کہہ رہے ہیں، کوئی انسلٹ کر رہے ہیں، کوڑا کرکٹ پھینک رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے، بلکہ دعا دیتے تھے۔ اللہ کے نبی کی ذات پہ اگر کوئی حملہ کرتا تو اللہ کے نبی کچھ نہیں کہتے، اگر کوئی دین پہ حملہ کرتا تھا پھر اللہ کے نبی غصہ چڑھتا تھا، پھر اللہ کے نبی غصہ چڑھتا تھا۔ اور اسی طرح میدان جہاد کے اندر کافر و مشرکوں سے لڑائی ہو رہی ہے تو حکم یہ ہے جو تم سے لڑ رہے ہیں نا کافر مشرک، ان کو مارو۔ کافروں کے مشرکوں کے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، نرمی ہے اسلام کے اندر۔ اگر کفر کا غلبہ ہو جائے، شرک کا غلبہ ہو جائے تو پھر یا یہ ملے داری کا بھی لحاظ نہیں رکھیں گے، اور رشتے داری کا لحاظ نہیں رکھیں گے، نہ عورتوں کا، نہ بوڑھوں کا، سب کا صفایا کر دیں۔ یہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے، برما میں سامنے زندہ مثال ہے، سب کو برباد ہوتا ہے۔ اسلام میں نرمی ہے کہ بچوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، درخت نہیں اکھاڑنے، اور عورتوں کو نہیں مارنا، لیکن جب ان کا غلبہ آ جائے تو پھر ہر چیز کا صفایا کر دیں۔ اللہ ہاں جی، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ آپ کو یہ دوست بنا لیں گے، اس کے علاوہ دوست نہیں۔ پہلے بارے اللہ بارے فرمایا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ محبوب یہود و نصارہ آپ سے راضی ہو ہی نہیں سکتے، ان کی ملت میں آؤ، عیسائی بنو گے تو پھر ہی راضی ہو، ورنہ کوئی صورت ہے ہی نہیں کہ راضی ہونے کی۔ تو کافر مشرک مومن سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا، کبھی دوست نہیں ہو سکتی کافر مشرک مومن سے۔ ہاں کفر کرو پھر ہی تم سے راضی دوست بن جائیں گے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا۔ اب یہ قرآن ہے بھائیو، اگر محبوب ہم آپ کو توحید پہ پکا نہ رکھتے، پھر تو ہم نے پکا رکھا ہے نا، جیسے وہ کہہ رہے تھے تھوڑا سا شرک کر لو مائل ہو جائے، تو ہمارا کرم ہے سارا ہمارا۔ اگر ہم آپ کو توحید پہ پکا مضبوط نہ رکھتے، اپنی رحمت کے ہاتھ سے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو نہ روکتے، تو لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، آپ شرک کر کے ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے۔ یہ بتلاؤ کیا کر کہتے نبی جو مرضی کرے، یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اگر یہ تو ہم نے روکا ہے، ہم نے کنٹرول کیا ہے، ہم نے بچایا آپ کو شرک سے۔ اگر ہم نہ بچاتے، ثابت قدم نہ رکھے، بابو شرک کر کے آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے، ہو جانا تھا آپ نے، مائل ہو جاتے آپ۔
تو پھر کیا ہوتا؟ جب آپ شرک کر لیتے اذ اللہ ذکنا کا زیف الحیات و زیف الماتی، ہم شرک کی وجہ سے آپ کو دنیا میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آپ مرنے کے بعد دگنا عذاب دیتے. یہ نبی کو کہہ رہے ہیں. کیا کرتے؟ اذ اللہ ذکنا کا، پھر ہم سکھاتے آپ کو زیف الحیات دگنا عذاب دنیا میں، اور زیف الموت دگنا عذاب موت کے بعد. دگنا اس لیے ایک شرک کیا ہے کہ نبی ہو گئے، شرک کیوں کیا اس لیے ڈبل عذاب. فرمایا پھر ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہم پہ کوئی مددگار. ہماری پکڑ سے پوری دنیا بھی مل جاتے، آپ کو نہ بچا سکتی ہمارے عذاب سے. لوگ کہتے ہیں اللہ کی جگ پکڑے چھڑا لے، محمد کے پکڑے چھڑا. اللہ پاک فرما رہے ہیں محبوب اگر آپ شرک کر لیتے دنیا میں بھی ڈبل عذاب اور آخر میں ڈبل عذاب، اور میری پکڑ سے پوری دنیا بھی مل جاتے، آپ کو کوئی نہیں چھڑا سکتی. اللہ کی پکڑے، اللہ کا کون مقابلہ کرے؟ نبی ولی سب یہ اللہ کے عاجز بندے ہیں میرے بھائیو. یہ عاجز بندے ہیں، یہ تواضع کرنے والے ہیں، اللہ کے سے مانگنے والے ہیں، یہ سب اللہ کو سجدے کرنے والے ہیں میرے بھائیو. یہ سب مخلوق ہے اور اللہ کیا ہے؟ خالق ہے. مخلوق اور خالق کا مقابلہ کوئی نہیں. خالق کا کوئی مقابلہ نہیں. خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے. وَإِنْ قَالُوا، اور بے شک قریب تھا، لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، یہ مکے کے مشرک آپ کو پریشان کر کے تنگ کر کے مکے کی زمین سے پھسلا کر لِيُخْرِجُوكَ مِنْهُ، اس سے نکال ہی دیتے. یہ پریشان کر کے آپ کو تنگ کر کے پھسلا کے مکے کی زمین آپ کو مکے سے کیا کر دیتے؟ یہ نکال دیتے. وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جب یہ آپ کو نکالتے نا تو پھر آپ کے نکالنے کے بعد یہ تھوڑے عرصہ رہتے، ان کا بھی ہم صفایا کر دیتے، یہ بھی نہ رہتے. اگر یہ آپ کو نکال دیتے تو کیا ہوتا؟ یہ بھی باقی نہ رہتے پیچھے آپ کے، ان کا بھی تھوڑے ہی رہتے معمولی، ان کا بھی صفایا ہو جاتا. تو مکے مشرکوں نے کوشش کی ہے کہ اللہ کے نبی نکلے، لیکن اللہ کے نبی کو یہ نکال نہیں سکے مکے سے. اللہ کے محبوب آپ اللہ کے حکم سے نکلے ہیں، ان کی وجہ سے نہیں نکلے. تو اللہ نے حکم، جب حکم آیا ہے اللہ پاک کا تو پھر اللہ کے محبوب نے مکہ چھوڑا ہے. مدینے تشریف فرما ہوئے ہیں تو اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے مکے کو چھوڑا ہے. تو جب مکے چلے گئے مسلمان بھی، اللہ کے محبوب بھی، تو پھر کیا ہوا؟ ایک سال کے بعد میدان بدر میں ان کے 70 بڑے بڑے سردار تھے، وہ جہنم رسید ہوئی، تباہی ہوئی ان کی، اور 70 کے انتظار ہو گئے، 70 مارے گئے. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ بشیر، حضرت ابو بشیر، یہ ایک صحابی تھے اللہ کے نبی کے، یہ مدینے میں رہتے، مدینے سے یہ نکل کے نا سمندر کے کنارے پہ بیٹھ کے جاتے، سمندر کے کنارے پہ بیٹھ کے. اور ایک ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکے کے اندر کافروں کی قید میں تھے، یہ بھی قید سے نکل کے نا یہ بھی وہیں چلے گئے سمندر کے کنارے. اللہ کے نبی صحابی کا، یہ بھی صحابی تھے، وہ بھی صحابی تھے. تو پھر اس کے بعد جو بھی قریشی مسلمان ہوتا وہ مدینے نہیں جاتا تھا، وہ وہیں جاتا تھا سمندر کے کنارے. وہ گروہ بن گیا ان کا، جتھا بن گیا، پارٹی بن گئی. اب جو مشرکوں کا قافلہ مکے والے وہاں سے نکل گزرتا تھا چھوڑ کے شام جانے کے لیے، یہ اس کو قتل بھی کر لیتے تھے، مار بھی ڈھونڈ لیتے تھے. ان کی وجہ سے مشرکوں جینا حرام ہو گیا. پھر اللہ کے نبی نے بددعا مانگی تھی کہ اللہ ان مکے والوں پہ 7 سال قحط کے یوسف علیہ السلام والے وہ مسلط کرتے ہیں. ان کو قحط بھی پڑ گیا. جہاں نبی ہوتا ہے، جہاں نبی کے ماں، وہاں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. جہاں سے نبی چلا جائے مومن پھر بڑا اللہ کے عذاب آتے اور قیامت نہیں برستی. 7 سال میں قحط مسلط ہو گیا، ہر شے برباد ہوگی، ہڈیاں کھانے لگ گئے، کتے مرے، مردار کھانے لگ گئے. پھر اللہ کے نبی پر دعا کی کہ پھر اللہ پاک نے اللہ سے کی ہے. تو ہجرت کے 8 سال بعد مکہ فتح ہو گیا. پھر تھوڑے عرصے میں پورے عرب سے اللہ پاک نے کفر شرک کا صفایا کر دیا. کوئی اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی کی زندگی میں ہی پورے عرب سے نہ یہودی رہا، نہ کوئی عیسائی، نہ کوئی مشرک، نہ سب کا صفایا کر دیا اللہ پاک نے. کوئی اللہ کے نبی کا دشمن نہیں تھا. تو اللہ پاک ہمارے سنت من قد ارسلنا، یہ ہمارا دستور ہے. ہمارا دستور کون؟ من قد ارسلنا قبل کا من رسل محبوب، آپ سے پہلے ہم نے جس کو بھی رسول بنا کے بھیجا ہے نا، تو اس کی قوم نے اس کو کیا کیا؟ بستی سے نکال دیا. اس رسول کے نکالے جانے کے بعد بستی سے ہم نے اس قوم کا بھی صفایا کر دیا، اس قوم کو ہم نے نہیں رہنے دیا. اس لیے کہ میرے بھائیوں، اللہ پاک کو اپنی توحید پیاری ہے، اپنے احکام پیارے ہیں. تو نبی رسولوں نے وہ توحید اللہ پاک کے احکام لوگوں تک پہنچائے ہیں.
پھر نبی بھی اللہ کیا ہے پیارے ہیں. جس نبی کو اللہ کے پیاروں کو نکال دیا تو مشرک کافر تھے خنزیروں سے بدتر ہیں. ان کو اللہ پاک باقی رکھے کیا کرنا تھا. ساتھ ہی اللہ پاک ان کا بھی سایہ کر دیا. فرمایا سنت من قد ارسل، یہ ہمارا دستور ہے. آپ سے پہلے ہم نے جس کو بھی رسول بنا کے بھیجا ہے، اگر اسی قوم نے رسول کو نکالا ہے شہر بستی سے، تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان کو بھی اللہ پاک نے مٹا دیا، صفایا کر دیا. ولا تجد لسنتنا تحویلا، ہمارے اس دستور کو آپ بدلنا نہیں پائیں گے محبوب، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. قیامت تک کے لیے اللہ پاک کا وعدہ ہے. جو بھی اللہ کا دین بیان کرے گا، اللہ کی توحید بیان کرے گا، اس کو وہاں سے نکال دیا جائے گا. اللہ پاک باقیوں کو بھی ہم نے نہیں چھوڑنا، جو نکالنے والے ہوں گے نا ان کا بھی صفایا کر دیا. اللہ کا دستور ہے، قانون ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. قیامت تک کے لیے اللہ پاک کا وعدہ ہے. میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے وہ ترے کے پکے ہیں، کوئی اتنے ترے کا پکا نہیں. اللہ پاک ترے کے پکے ہیں، بہت طرح کے پکے ہیں، لیکن تڑے میں آنے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے. ایویں نہیں اللہ پاک کے تڑے میں آدمی آ جاتا. اس کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے کہ دین کو دنیا پہ مقدم کر رکھنا پڑتا ہے. دنیا پیچھے، دین آگے. دین کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. یہ قرآن دین ہے، اس کو مقدم رکھنا ہے. اگر اس قرآن کے مقابلے میں کوئی محلے دار آ گیا تو پھر چھوڑ دو گے قرآن کو؟ کیوں جی؟ محلے دار کے کہنے سے قرآن کو چھوڑ دو گے؟ کوئی رشتے دار آ گیا، رشتے دار کو قرآن کو چھوڑ دو گے؟ محلے دار آ جائے چھوڑ دو، رشتے دار آ جائے چھوڑ دو، ماں باپ آ جائے چھوڑ دو، اولاد آ جائے، کوئی ساری دنیا آ جائے قرآن کے مخ، ساری دنیا کا ٹھکرا لو، قرآن کو خوش ہو کر قبول کر کے سینے میں اتار لو، اللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا آخر دنیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، البتہ تحقیق عزت دی ہم نے اولاد آدم کو. وَحَمَلْنَاهُمْ، سوار کیا ہم نے ان کو فی البر، خشکی میں، والبحر، اور تری میں، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور دیا ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور فضیل دی ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوق پہ. یوم ندعو کل اناس بِإِمَامِهِمْ، جس دن بلائیں گے ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ. وَمَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، پر جو دیا گیا کتاب اپنے دائیں ہاتھ میں، تو فَأُولَٰئِکَ یَقْرَؤُونَ، کہ یہی لوگ جو پڑھیں گے اپنی کتاب کو، وَلَا یُظْلَمُونَ، نہیں ظلم کیا جائے گا ان پہ تاکہ کے برابر. وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، جو دنیا میں اندھا پس وہ آخرت میں اندھا ہی ہوگا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور زیادہ گم کرتا ہوگا راستہ. وَإِنْ كَادُوا، اور بے شک قریب تھا کہ لَيَفْتِنُونَ، یہ البتہ فطرے میں ڈال دیتے آپ کو کافر، عَنِ اللَّهِ، اس چیز سے أَوْحَيْنَا، وحی کی ہم نے آپ کی طرف، تاکہ لِتَفْتَرِوا، باندھے آپ ہم پہ سوائے اس کے، یعنی یہ مائل قائل کر کے نا آپ کو تھوڑا سا، یہ جو وحی کی نا ہم نے آپ کی، اس کے علاوہ وہ بات ہمارے ذمہ لگانا چاہتے تھے. یعنی اگر آپ ان کے کہنے سے تھوڑا بہت مائل ہو جاتے، شرک کر لیتے، تو اس بات کی دلیل تھی کہ یہ شرک جو کیا ہے نا یہ بھی اللہ پاک کا نبی کو حکم ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ان کی طرف ذرہ برابر ہی مائل نہیں ہونا، اور شرک کو ذرہ برابر بھی قبول نہیں کرنا. بھائی اللہ تعالیٰ کا خلیلا، اور جب آپ شرک کو قبول کرتے پھر ہی آپ کو دوست بنا لیتے. فلولا ان ثبتناک، اور اگر نہ ثابت رکھتے ہم آپ کو، لقد کنت ترکن الیہم شیئا قلیلا، البتہ تھوڑا سا مائل ہو جاتے آپ طرف ان کی. اذ اللہ ذکرنا، قریب سے تھوڑا سا مائل ہو جاتے آپ طرف ان کی. اذ اللہ ذکر، پھر اس وقت چکھاتے ہم آپ کو ضیف الحیات، دنیا میں دوگنا عذاب، ضیف الموت، موت کے بعد دنیا دوگنا عذاب. ثم لا تجد لك علینا، پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہم پہ کوئی مددگار، یعنی ہماری اس گرفت سے آپ کو پوری دنیا مل کے نہ چھڑا سکتی. وَإِنْ كَادُوا، اور بے شک قریب تھا کہ لَيَسْتَفِزُّونَكَ، البتہ پھسلا دیں آپ کو زمین سے، مکے سے، لِيُخْرِجُوكَ، تاکہ نکال دیں آپ کو مکے سے نکال ہی دیں، یہ ان کا ارادہ تھا. وَإِذَا اللَّهُ يَلْبَسُونَ، اگر یہ نکال دیتے، وَإِذَا اللَّهُ يَلْبَسُونَ، البتہ اس وقت البتہ یہ نہ ٹھہرتے آپ کے پیچھے تھوڑا سا، ان کا بھی اللہ نے صفایا کر دینا تھا، لیکن یہ نکال نہیں سکے اللہ کے بابو، آپ اللہ کے حکم سے نکلے مکے سے. سنت من قد ارسل، یہ ہمارا دستور ہے جو بیان ہوا ہے. جس کو بھی ہم نے قد ارسل قبل کا بھیجا ہے آپ سے پہلے رسول بنا کے، تو اس کی قوم نے اس رسول کو نکالا ہے. اس رسول کے نکلنے کے بعد اللہ فرمان اس کی قوم کا بھی ہم نے صفایا کر دیا ہے. فرمایا ولا تجد لسنتنا تحویلا، اس ہمارے دستور میں آپ رد و بدل نہیں پائیں گے.
ہمارا دستور ہے، قانون ہے، وعدہ ہے، قیامت تک جاری ساری رہے گا. جزاکم اللہ.